السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت واقعہ پیش کروں گی۔ یاہلا عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جو نجد میں آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور طرح طرح خرابیوں میں ملوث تھے، لیکن قبیلے کے ایک نیک نوجوان کو ان باتوں سے سخت نفرت تھی۔ نوجوان کا اصل نام سدہ تھا، لیکن لوگ ان کو ابو امامہ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ قبیلے کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے۔ ابو امامہ نے کسی شخص سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا حال سنا تو وہ ان پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ واپس جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلاؤ۔ ادھر ابو امامہ کے لوگوں نے بھی کہیں سے سن لیا تھا کہ ابو امامہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ جب ابو امامہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، اے ابو امامہ، ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت ابو امامہ نے جواب دیا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ اللہ اور رسول کے سچے دین پر ایمان لایا ہوں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دوں اور دین کی ضروری باتیں سکھاؤں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ قبیلے کے کچھ لوگ خون سے بھرا ہوا بڑا پیالہ لائے۔ وہاں پر موجود سب لوگ مزے لے لے کر یہ خون پینے لگے۔ انہوں نے حضرت ابو امامہ کو بھی خون پینے کی دعوت دی تو حضرت ابو امامہ نے کہا، تم لوگوں پر افسوس، میں اس پاک ہستی کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے اللہ کے حکم سے خون کو حرام کر دیا ہے۔ قبیلے کے لوگ یہ سن کر بہت حیران ہوئے کیونکہ خون ان کا من پسند تھا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی کہ ایسے مزے کی چیز حرام کیسے ہو سکتی ہے۔ جب حضرت ابو امامہ نے ان کو قرآن پاک کی یہ آیت سنائی کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے ہوں، اور جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکرا کر مرا ہو، جسے کسی پرندے نے پھاڑا ہوا ہو، اس کے جیسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو۔ تو قبیلے کے لوگ بگڑ گئے اور حضرت ابو امامہ کو دھمکیاں دینے لگے کہ اپنی خیر چاہتے ہو تو اس نئے دین کو چھوڑ دو اور پھر اپنے باپ دادا کا مذہب اختیار کر لو۔ اتنے میں حضرت ابو امامہ کو پیاس لگی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے پانی مانگا۔ انہوں نے آنکھ پیلی کر کے کہا، جب تم اپنا نیا دین نہیں چھوڑو گے تو تمہیں پانی بھی ایک قطرہ نہیں مل سکتا۔ حضرت ابو امامہ ان ظالموں کا جواب سن کر خاموش ہو گئے اور قریب ہی ریت پر سو گئے۔ خدا کی قدرت، انہوں نے خواب میں پانی پی لیا۔ جب جاگے تو پیاس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ادھر قبیلے کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو حرکت کی تھی اس پر وہ شرمندہ ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار لمبے سفر کے بعد ہمارے پاس پہنچا تھا، لیکن ہم نے اس کو پانی تک پلانے سے انکار کر دیا۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس کے سامنے دودھ اور کھجوریں پیش کرتے۔ اب انہوں نے حضرت امامہ کے سامنے بہت ساری کھجوریں اور دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن پیش کیا۔ انہوں نے ان چیزوں کو پرے ہٹا دیا اور کہا، اللہ نے مجھے کھلا پلا دیا ہے۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگوں کے دلوں میں کچھ اور نرمی آئی۔ اس کے بعد حضرت ابو امامہ ان کو دن رات اسلام کی طرف دعوت دینے لگے، یہاں تک کہ چند سال کے اندر ہی اس قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت امامہ نے دین کی جو خدمت کی، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ وہ جو کچھ آپ سے سنتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے۔ انہوں نے 250 حدیثیں دوسرے مسلمانوں تک پہنچائی۔ جہاں بھی 2-4 آدمی مل جاتے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے اور ان سے فرماتے، جو حدیث میں تمہیں سناتا ہوں اس کو غور سے سنو، سمجھو اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہم نے رسول اللہ سے یہی سنا تھا جو کچھ آپ کو میں بیان کر رہا ہوں،
اور اس کا دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ حضرت ابو امامہ ماہلی نے 82 ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 106 برس کی تھی۔ تو یہ تھے حضرت ابو امامہ باہلی۔ اللہ پاک نے ان کو بہت لمبی عمر دی اور انہوں نے اپنی ساری عمر اللہ کی رضا اور اللہ کی یاد میں گزار دی اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ تو ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے دین کو لوگوں میں عام کریں، بلغوا انی ولو آیا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی دنیا آخرت دونوں جہاں میں سر بلند اور کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔